حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مکہ شریف کو حضرت اسماعیل کی اولاد سے آباد کریں۔ اس وقت اس جگہ جنگل تھا اور کعبہ بھی بنا ہوا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ کو اس میدان میں چھوڑ دو، ہم ان کے نگہباں ہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بچہ دونوں کو لے کر اس جنگل بیاباں میں، جہاں اب مکہ مکرمہ آباد ہے، پہنچا آئے اور ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا خرمہ کا رکھ دیا۔ جب پہنچا کر وہاں سے لوٹنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلیں اور پوچھا کہ ہم کو یہاں آپ اکیلے چھوڑے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ہاں۔ کہنے لگیں تو کچھ غم نہیں، وہ آپ کی ہماری خبر رکھیں گے، اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئیں۔ چھوارے کھا کر پانی پی لی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی۔ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹے پر پیاس کا غلبہ ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو یہ حالت ہوئی کہ مارے پیاس کے بل کھانے لگے۔ ماں اس حالت میں اپنے بچے کو نہ دیکھ سکی اور پانی دیکھنے کو کوہ صفا پر چڑھی اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی، شاید کہیں پانی نظر آئے۔ جب کہیں نظر نہیں پڑا تو اس پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ مروہ کی طرف چلیں کہ اس پر چڑھ کر دیکھیں۔ بیچ کے میدان میں ایک ٹکڑا زمین کا گڑھا سا تھا۔ جب تک برابر زمین پر رہیں تو بچے کو دیکھ لیتی۔ جب اس گڑھے میں پہنچی تو بچہ نظر نہ پڑا، اس لیے دوڑ کر اس ٹکڑے سے نکل کر برابر میدان میں آ گئیں۔ غرض مروہ پہاڑ پر پہنچی اور اسی طرح چڑھ کر دیکھا، وہاں بھی کچھ پتہ نہ لگا۔ اس سے اتر کر بیتابی میں پھر صفا پہاڑ کی طرف چلی۔ اسی طرح دونوں پہاڑوں پر 7 پھیرے دیے اور اس گڑھے کو ہر بار دوڑ کر طے کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ حاجیوں کو ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح کا حکم کر دیا کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 7 پھیرے کریں اور پھر اس ٹکڑے میں جہاں وہ گڑھا تھا چلیں۔ اب وہ بھی برابر زمین ہو گئی ہے، دوڑ کر چلا کریں۔ غرض اخیر کے پھیرے میں مروہ پہاڑ پر تھیں کہ ان کے کان میں ایک آواز سی آئی۔ اس کی طرف کان لگا کر کھڑی ہوئیں، وہی آواز پھر آئی۔ آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت حاجرہ نے پکارا کہ میں نے آواز سن لی ہے، اگر کوئی شخص میری مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے۔ اسی وقت جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں فرشتہ نمودار ہوا اور اپنا بازو زمین پر مارا، وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ انہوں نے چاروں طرف مٹی کا ڈول بنا کر اس کو گھیر لیا اور مشک میں بھر لیا اور خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا کچھ اندیشہ نہ کرنا، اسی جگہ اللہ کا گھر یعنی کعبہ ہے، یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس گھر کو بنائے گا اور یہاں آبادی ہو جائے گی۔ چنانچہ تھوڑے دنوں میں سب چیزوں کا ظہور ہو گیا اور ایک قافلہ ادھر سے گزرا، وہ لوگ پانی دیکھ کر ٹھہر گئے اور وہیں بس پڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا، اور وہ زمزم کا پانی اس وقت زمین کے اندر اتر گیا تھا، پھر مدت کے بعد کنواں بن گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ تھا، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جنگل میں رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، پھر کیسی بے فکر ہو گئیں، اور پھر اس بھروسہ کرنے کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئیں۔ اور ان کی بزرگی تو دیکھیں، دوڑی تو تھیں پانی کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیسی پیاری ہو گئیں کہ حاجیوں کے واسطے اس عبادت بنا دیا۔ جو بندے مقبول ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانا کریں تاکہ آپ بھی مقبول ہو جائیں، پھر تمہارے دنیا کے کام بھی دین میں شامل ہو جائیں۔